وہ عجب انداز سے اٹھلا اٹھلا کے چلتی تھی۔ اس کا سنہرا رنگ دھوپ کی وجہ سے سنولایا ہوا تھا، جیسے سورج کی تمازت نے جلد کو جھلسا دیا ہو، مگر اس کا ناک نقشہ راجپوتوں کی طرح تیکھا سا تھا۔ اس پہ باریک گھنگروؤں والی نتھلی پہنے ناز سے مٹکتی ہوئی چلتی تو شوخ رنگوں کا گھاگرا ایک ادا سے گھومتا تھا، 3 رنگوں کا پٹی دار گھاگرا جس کے رنگ میل سے اٹے پڑے تھے، جیسے کسی نے شوخ رنگوں کا سندر پن مٹانے کے لیے جلی لکڑی کی راکھ مل دی ہو۔ اسے دیکھتے ہی ایک انڈین فلم کا گانا ذہن میں گونجنے لگتا، چولی کے پیچھے کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کیا گونج رہا ہے اور کیا نہیں، لگتا تھا اسے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ ساری دنیا سے بے نیاز وہ اپنی بکریوں کے پیچھے پیچھے مست چلتی رہتی، کبھی کبھار منہ چلاتی رہتی، اپنے اطراف سے بے نیاز گھنڈیریاں چوستی اور چھلکے سڑک پر پھینک دیتی۔ گلی گلی اپنی بکریاں ایسے چراتی پھرتی جیسے شہر نہ ہو، کوئی جنگل بیلا ہو۔ شاید اس کے لیے ساری دنیا ہی جنگل بیلا تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے حسن کو آنکھ کی پتلی سے لے کر دل کے گوشوں تک قید کرنے کی عجیب سی بیماری لگی ہوئی تھی۔ میں کبھی کیمرے کی آنکھ کی مدد سے اسے تصویروں میں محفوظ کرتا تو کبھی حروف کے لینز سے تحریروں میں بھر لیتا۔ گاؤں کی زندگی بھلی تھی، نظارے وافر تھے۔ مجھے شہری زندگی کچھ زیادہ راست نہیں آ رہی تھی۔ تنگ گلیاں، بازار، ٹریفک کا شور، آلودہ ہوا، اونچی اونچی عمارات۔ میں تو اکثر سوچا کرتا کہ اگر قصبوں میں بنیادی سہولیات آبادی کے حساب سے مہیا ہوں تو ہم دیہاتی شہروں کی سمت بے وجہ نقل مکانی کے لیے مجبور نہ ہوا کریں۔ شہر بظاہر تو دوست کی طرح خوش آمدید کہتے، مگر جلد ہی کسی کج ادا محبوبہ کی مانند نخرے دکھانے لگتے۔ مجھے یاد ہے جب پہل میں گاؤں سے ہجرت کر کے آیا تھا تو کیسی بے سکونی اور بے مکانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناصر کاظمی کا سائیں سائیں کرتا شہر اور اداس شب و روز۔ پھر خدا خدا کر کے گھر تلاش کیا، گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات کے مسائل الگ منہ چرا رہے تھے۔ رہائش کا مسئلہ حل تو ہو گیا، لیکن انہی دنوں کی بات ہے جب تاریخ 10 سے زیادہ ہو جاتی اور پیسوں کا بندوبست نہ کر پاتا تو میرے خبتی مال کے مکان کو میری بے عزتی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ کبھی کبھار ٹیوشن سے ملنے والی رقم میری مدد کرتی، جس سے میں اس ایک کمرے کا کرایہ دیتا جو 3ری منزل پر مجھے ملا تھا۔ اس کمرے کی ایک خوبی تھی، وہ تھی اس کی بڑی سی کھڑکی جس سے میں سارا شہر دیکھا کرتا تھا۔ ہجوم بے بہا، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے مکان جو ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں مبتلا نظر آتے۔ ان سے گھبرا کے نظر اوپر اٹھتی تو آسمان اور موسم کے رنگوں کا نظارہ بھی ممکن ہو جاتا۔ کبھی کبھار میری کوئی کہانی کسی رسالے میں شائع ہو جاتی تو معمولی معاوضہ مل جاتا جس سے میری عید ہو جاتی۔ اس روز بھی میری جیب گرم تھی اور میں خوشی میں مست تھا۔ وہ پاس سے گزری تو میں نے اس سے فرمائش کی، کیا میں تمہاری اور تمہاری بکریوں کی کچھ تصاویر بنا سکتا ہوں؟ اس نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا، پھر بولی، بدلے میں کیا دو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ تھوڑی دیر پلکیں جھپکائے بنا مجھے دیکھتی رہی، پھر کمر پہ ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے ایک ترپال چاہیے، لے دو گے نا صاحب؟ برسات ہے نا، بارشوں کے موسم میں خیمہ بھیگ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے جھونپڑے پر
ترپال ڈالیں گے تو بارش اندر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، ابھی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں پیسے ہوئے تو خرید دوں گا۔ وہ تصویر اتروانے پہ راضی ہو گئی۔ پھر میں نے اس کی بہت سی تصویریں بنائی اور وہ ہنستی مسکراتی دور نکل گئی۔ اس روز مالک مکان بہت غصے میں تھا۔ 10 تاریخ کے بعد وہ ایسے ہی گرجا کرتا تھا۔ جب وقت پر کرایہ ادا نہیں کرتا تو اس کے لہجے میں توپوں کی گھن گرج ہوتی۔ وہ اپنی جگہ سچا تھا۔ جس روز پیسے اس کی مٹھی میں چلے جاتے، اس روز تو وہ مومی گڈا بن جاتا، پر اسی مومی گڈے کو بھوت بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ڈھنگ کی نوکری مجھے مل جائے، پر نوکری جس پابندی کو مانگتی وہ میری لاؤبالی طبیعت کے لیے موزوں نہیں تھی۔ میرے پاس ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ کہانی لکھ کر ایڈیٹر کو بھیجوں، بلکہ 2-3 رسائل کو ارسال کروں، تاکہ اپنے کرائے کے ساتھ ساتھ نتھلی والی کو ترپال بھی خرید کر دے سکوں۔ ادھر بادل ٹپ ٹپ برستے، ادھر لفظوں کی بوندا باندی ہونے لگتی، پر ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا۔ کھڑکی کے پار چڑیا نے اپنے گیلے پر پھرپھرائے، چھینٹے اڑے اور تار سے اٹکے ہوئے قطروں کی قطار میں شامل ہو گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک کہانی کا خاکہ بنتا تھا، لیکن جیسے ہی تصور کی صورت اختیار کرنا چاہتا، سب گڈمڈ ہو جاتا، جیسے کچی نیند کا خواب۔ سامنے ہی ایک مکان کی تعمیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، جب کچھ بھی بنتا ہے پہلے بکھرتا ہے، تعمیر سے پہلے رسم تخریب ہوا کرتی ہے۔ سڑک پر اینٹوں کا پھیلاؤ تھا، سیمنٹ، ریت، بجری، پھٹے بے ترتیب سڑک کو گھیرے ہوئے تھے۔ شاید کسی روز میرا اپنا مکان بھی بن جائے۔ اپنا مکان بنانے کی خوابیدہ خواہش اس روز ضرور بیدار ہوتی، جس روز نک چرا بھورا میرا سامان کھڑکی سے باہر پھینکنے کی دھمکی دیتا۔ میری کھڑکی سے نتھلی والی کی کچی بستی نظر آتی تھی۔ بارشیں اس بار معمول سے زیادہ ہو رہی تھیں۔ جیسے جیسے بارش ہوتی، ترپال کا خیال ذمہ داری بن کر میرے کاندھوں پر سوار ہو جاتا۔ ترپال کے لیے رقم کا مطالبہ اس نے مجھ سے ایسے کیا جیسے میں کوئی لاٹ صاحب ہوں اور دولت تو میرے ہاتھ کی میل ہو۔ ادھر کہانی کوئی صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت سے لفظ کاغذ پر اترتے، مگر رات تک سب کوڑے والی ٹوکری کے پیٹ میں داخل ہو جاتے۔ اگر کہانی وقت پر تیار ہو جاتی تو شاید میری بہت سی مشکلیں آسانی میں بدل جاتی۔ یکایک بادل چھٹ گئے، مغربی کنارہ روشنیوں میں نہا گیا۔ نارنجی، بنفشی اور نیم گلابی رنگوں میں گھرا زوال کا سورج الوداع کہنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح میرا دل چاہا میں بھی سورج کے ساتھ ہی غروب ہو جاؤں، مگر ہر بار کی طرح اس نے مجھے پھر سے اکیلے چھوڑ دیا۔ سڑک پر سامان بکھرا پڑا تھا۔ شاید 3 ماہ تک یہ مکمل مکان بن جائے۔ ہر وہ چیز جو بنتی ہے، پہلے کسی کے ارادے میں تعمیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جملے بنتے ہیں، جملے بنتے تھے، پر جملوں سے کہانی نہیں بنتی تھی۔ کہانی میں کردار ڈالنے پڑتے ہیں۔ پہلے کردار چنے جاتے ہیں، پھر ان میں جان ڈالنی پڑتی ہے، اور کرداروں میں جان ان کی عادات، مزاج اور اوصاف و خصائل کی مدد سے ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد کرداروں کو کسی ماحول میں ہلایا جلایا جاتا ہے، جیسے کٹ پتلیاں نادیدہ تاروں سے بندھی ہوتی ہیں۔ ان کرداروں میں باہم ربط ڈالنا بھی ضروری ہے، پھر کہیں واقعات کے تسلسل سے کہانی بنتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، ذہن منتشر، خیال گویا چراغ ہو مفلس کا۔ پھر میں نے کاغذ کا ایک گیند بنایا اور اسے زور سے دیوار کی جانب پھینکا۔ وہ کھلی کھڑکی سے باہر کی جانب نکل گیا۔ میری نظر نے اضطراری طور پر کھڑکی سے نیچے جاتے کاغذ کے گیند کو دیکھا۔
وہ سیدھا نتلی والی کے سر پہ لگا۔ اس نے مجھے دیکھا اور جھینپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتاؤں کہ یہ حرکت غلطی سے سرزد ہوئی ہے، ارادتاً شرارتاً نہیں کی۔ وضاحت نہیں کی وہ کب مانتی۔ اس رات ایک خوبصورت کہانی کاغذ پہ اتری، مکمل، میرے آدرش جیسی۔ کہانی خانہ بدوش لڑکی کے گرد گھومتی تھی۔ میں نے بار بار کہانی کو پڑھا، جانے کہانی اپنا پیغام دینے میں کامیاب ہوئی یا نہیں۔ شہروں کا بے ہنگم وجود مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ اوپر سے تصنع بناوٹ اور ملاوٹ بڑی شفاف طرز زندگی، ایسے تھی جیسے کسی اندھیری گلی میں زرد روشنی والا مریل سا بلب اور لوگ سہمے ہوئے سائے۔ ایک خانہ بدوش مجھے اس لیے بھائی کہ وہ آزادی اور فطرت سے قریب تھی۔ تھوڑے دنوں بعد میں نے تخلیقی کام ایک طرف رکھ کے ایک اخبار میں کالم نگاری شروع کر دی۔ اب کچھ رقم میرے ہاتھوں میں ٹھہرنے لگی۔ میں نے روپے گنے تو ایک انجانی سی خوشی میرے رگوں پے میں دھوری۔ گھر واپسی پہ میں بہت خوش تھا۔ مطلب اتنے پیسے تھے کہ کرایہ کی رقم نکال کر بھی رقم بچ رہی تھی۔ نتلی والی کو بارش سے بچانے کے لیے ترپال بھی آ جائے گا۔ میں نے اطمینان کا سانس بھرا۔ میں نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے کرایہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ مالک مکان کس قدر غصے میں ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے مالک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خلاف معمول وہ اچھے موڈ میں تھا۔ کہنے لگا، آپ خود نہیں آئے اور کرایہ اس خانہ بدوش لڑکی کے ہاتھ بھیج دیا؟ کیا؟ میں ہکلا گیا۔ جانے وہ کیا بول رہا تھا۔ پھر بولا، کیا آپ نے اس خانہ بدوش عورت کو ملازم رکھا ہے؟ ایسی عورتوں کو ملازم نہ رکھیں، کچھ بھی چرا کے بھاگ جائے گی۔ یہ بڑی بڑی نتلیوں والی بہت خطرناک عورتیں ہوتی ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، مگر اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ کہے بنا ہی میں چلا آیا۔ بات کچھ میری سمجھ میں آئی اور کچھ الجھ گئی، مگر سامنے والے گھر کے چوکیدار نے سب قصہ سلجھا دیا۔ صاحب، آج صبح آپ کے مالک مکان نے کھڑکی سے آپ کا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی بکریوں والی خانہ بدوشوں کی لڑکی نے اسے روکا اور رقم تھما دی کہ یہ کرائے کی رقم صاحب نے تمہیں بھیجی ہے۔ اس نے کل ہی ہماری بیوی کے پاس اپنی نتلی بیچی تھی۔ وہ کچھ مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے لڑکی کا میرے سے کوئی گہرا چکر ہو۔ خیر، میں رقم لوٹانے کے لیے اس کی بستی کی طرف بھاگا، مگر وہاں دور دور تک خیموں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس جگہ نیا پلازہ تعمیر کرنے کے لیے بڑھتی ڈالی جا رہی تھی۔